اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں الفت مغل ہوں۔ کیا عمران خان پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگنے جا رہی ہے اور وہ سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے سیاست میں بین کر دیا جائے گا اور ان پر پابندی عائد کر دی جائے گی؟ عمران خان کو نیوٹرلز نے کیسے اعتماد دیا اور پھر اسے دھوکہ دے کر اپنے لوگوں کو سسٹم میں انجیکٹ کیا؟ کل کیا پھر سے اسلام آباد میدان جنگ بننے جا رہا ہے اور عمران خان کل کیا خود کو کسی انتہائی قدم پر آمادہ کر پائیں گے؟ یہ تین ایشوز آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس بات پر فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس داخل کیا جائے، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے کہ ایک فل بینچ بنایا جائے جو عمران خان پر تاحیات پابندی لگائے اور تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے سیاست میں پابندی اس پر بھی لگا دی جائے۔ یہ خواہش بڑی زبردست ہو سکتی ہے اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی سیاسی قوت سکت نہیں رکھتی، اس لیے اب وہ کسی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر عمران خان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی سیاسی باتیں۔ کیا واقعی عمران خان پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ سکتی ہے اور کیا فارن فنڈنگ جو ہے یا جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے اور جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے، لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں اور حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آج آپ کے سامنے واضح طور پر رکھ دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یا اس کے فیصلے کی کاپی ساتھ لگا کر ریفرنس بھیجا جائے گا تو پہلی سماعت میں نہیں تو دوسری میں ہر حال میں سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی اور اس ریفرنس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جائے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ڈی ایم کی محبت میں کیا ہے۔ سلطان سکندر راجہ نے ایک نئی نوکری کے لالچ میں یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پلی تھی اس سے کچھ چند قدم بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے میں لکھ نہیں سکتا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ممنوع فنڈنگ پر اس نے فیصلہ دینا تھا کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے، ہم اس کو ضبط کر رہے ہیں، لیکن اس نے چند قدم آگے بڑھ کر محبت میں، اور محبت میں ہمیشہ جو نادان دوست ہوتے ہیں وہی مرواتے ہیں، بالکل جیسے ہم نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر کی محبت اور وہ اپنی محبت اور سیاسی لالچ کے چکر میں حمزہ شہباز شریف پر ہی وار کر گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کو غلط پڑھ دیا اور وہی ایک سبب بنا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا۔ آج آپ یہ بات لکھ لیں کہ پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چاہے 3 رکنی بینچ ہو، چاہے فل کورٹ ہو، چاہے فل بینچ ہو، یہ بات لکھ لیں، اگر عدل پر مبنی فیصلہ، کیونکہ اس کرسی عدل پر بیٹھنے والوں نے روز قیامت بھی ایک عدل کا سامنا کرنا پڑنا ہے کہ تم نے عدل کیا تھا یا نہیں۔ اگر وہ فیصلہ عدل پر مبنی ہوا تو پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں ججز اس ریفرنس کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اٹھا کر یوں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے کہ وہ پڑا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ای سی پی کا اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھے کہ آپ اس پر ریفرنس بھیجیں۔ کیا پدی اور چہ پدی کا شوربہ، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوپ ہولز آئے اس فیصلے میں کہ جو ڈوئل نیشنل پاکستانی ہیں ان کو آپ نے اسرائیلی اور انڈین ایجنٹ قرار دیا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے پروو کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ چیچا وطنی، سرگودھا، بلوال، یعنی کہ اور جو پاکستانی کمپنیز ہیں
ان کو اپنے آسٹریلین، امریکن اور پتہ نہیں کیا اسرائیلی کمپنی شو کر کے اب ایک بنا کے بھیج دیا ہے. اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہے جس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ اضافی نوٹ ہے، اور جو دیگر فیصلے ہیں مثلا جو اس کی سافٹ کاپیز ہے اس پر وہ نوٹس نہیں ہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے؟ تو خاطر جمع رکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، کہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی دیوانہ اس طرح کا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کا دوست ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی پاپولر جماعت کو آپ اس پر اس دور میں پابندی لگا نہیں سکتے. تو یہ تو خاطر جمع رکھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو اٹھا کے یوں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ سلطان سکندر راجہ ایجنٹ تھا. کس کا ایجنٹ تھا یہ بھی آج عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں تھی، تو ان کے درمیان یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کس کو تعینات کیا جائے. تو ہوا یہ کہ سلطان سکندر راجہ کو نیوٹرلز کی جانب سے اس کا نام بھیجا گیا عمران خان کو، اور عمران خان کو کہا گیا کہ یہ بندہ بالکل غیر جانبدار ہے، آپ پریشان نہ ہو، بس اس کا نام آپ دے دیں، اس معاملے کو حل کریں، اب کتنی اور لڑائی لڑنی ہے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ہاں کر دی اور پھر اس کی پروفائل ان کے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کا خاص بندہ ہے. انہوں نے نیوٹرل سے بات کی کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے مجھے کیسے بندے کا نام دیا، وہ تو نون لیگ کا خاص بندہ ہے. جس پر نیوٹرلز نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ نیوٹرل رہے گا. تو نیوٹرلز نے کیسے گیم کھیلی عمران خان کے ساتھ، جو نیوٹرلز پچھلے 72-74 سال کے ساتھ سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سارے مسائل اور پرابلمز ہیں جو کریٹ کیے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں معلوم نہیں، لیکن یہ پاکستان کے فائدے میں یہ مسائل نہیں جا رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل غیر جانبدار نہیں ہے، وہ جانبدار ہے، وہ سائیڈ لے رہا ہے. وہ کس کی سائیڈ لے رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کی نہیں لے رہا، پیپلز پارٹی کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن وہ نیوٹرلز کے کہنے پہ وہ سائیڈ لے رہا ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ترین عمل ہے پاکستان کے لیے. آپ اس طریقے سے کیسے کسی ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے تو آپ تمام کیسز کو اکٹھا کریں اور سب کے سامنے رکھ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا نیوٹرل ہے. وہ شخص اب بہت سخت الفاظ آئے تھے، اس کی فیملی ہوگی، اس کی بیوی ہوں گی، اس کے بچے ہوں گے، اس کے عزیز رشتہ دار ہوں گے. اس شخص کو ذرا برابر اپنی عزت رسپیکٹ کا لحاظ نہیں ہے. وہ چمٹا بیٹھا ہے اس کرسی سے. ملک کی 2 اکائیاں اس کے خلاف قرارداد پاس کر چکی ہے کہ نکل یہاں سے، لیکن وہ شخص کرسی سے چپٹا ہوا ہے کیونکہ وہ نیوٹرلز کے مفادات کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کل یہی نیوٹرلز مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں نیوٹرلز کو اس طرح کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کو اپنے عہدے کا پاسری، کتنی مقدس کرسی ہے وہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جیسے شخص کو وہاں بیٹھنا اس ملک کی بدقسمتی سے سوا کچھ نہیں ہے. شکل سے تم کتنے معصوم لگتے ہو، اور اپنے گھنونے کرتوت کبھی دیکھنا. یہ دنیا ہے، خدا ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. یہ اندھیر نگری نہیں ہے. جو یہاں بیجو گے اس کو کاٹنا بھی ہے. صرف تم نے نہیں کاٹنا، تمہاری نسلوں نے بھی کاٹنا ہے. خیر، سپریم کورٹ میں جب ریفرنس جائے گا تو پھر دنیا دیکھ لے گی. آج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلی سے دوسری ہیئرنگ میں عدل ہوا اور اس کرسی پہ بیٹھنے والوں کو خدا کا خوف ہوا اور انہیں اپنی آخرت کی فکر ہوئی، تو پہلی سے دوسری ہیئرنگ میں اٹھا کر اس کو پھینک دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پر اگر کہیں پر کچھ برڈنز تھے بھی، وہ کہیں پہ پھنسا ہوا بھی تھا. میں اس کی حمایت میں ہرگز نہیں بات کر رہا. اگر وہ کہیں پہ پھنسا ہوا بھی تھا تو ای سی پی نے اپنی جہالت اور نادانی میں اس کو مظلوم بنا دیا.
اس کی فیور میں فیصلہ لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے گا کہ تمہارا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ تم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھو کہ ریفرنس بھیجو، تمہارا تو یہ اختیار ہی نہیں کہ تم ایفیڈیوٹ کی تصدیق کرو، تم نے صرف ممنوعہ فنڈنگ دیکھنی تھی، اور تم نے اس کو ضبط کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ ممنوعہ فنڈنگ تھی نوٹس کیوں بھیجا ہے؟ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ گیم کون کھلوا رہا ہے پیچھے؟ اب یہ گیم بجے گی بھیا، اب یہ رکنے والی کہانی نہیں ہے، دیکھا جائے گا پھر جو بھی ہوگا۔ اللہ اس ملک کی خیر کرے، رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے اور محرم کا مہینہ امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کے صدقے اس ملک کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ کل پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ریڈ زون میں داخل ہونے والوں کو روکا جائے گا اور پھر جو ہوگی دیکھا جائے گا، مجھ سے کل گلہ نہ کرنا۔ دیکھنا ہے کہ کل کیا پھر سے میدان جنگ بن سکتا ہے اسلام آباد، اور کل کیا پھر سے لاٹھی چل سکتی ہے۔ آنسو گیس کے وہ ایکسپائرڈ شیل جو ابھی بھی ویئر ہاؤسز میں رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ پھر سے استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیا ریاست اپنے عوام کے آواز کو بزور بندوق دبانے کی کوشش کرے گی کل بھی؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا پھر کے پی اور پنجاب سے پھر لانگ مارچ نکلیں گے جو اسلام آباد کا گھراؤ کریں گے؟ حالات اتنے خوفناک مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں جن الفاظ میں یاد کرے گی شاید ہمیں اس کا بھی ادراک نہیں ہے۔ ہم وہ ظالم لوگ ہیں جنہیں اپنی آزادی، اپنے ملک کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خطرناک ترین حدوں کو چھو رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کے بعد یہ ملک کچھ جنت بن جائے گا اور یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگے گی۔ ٹھیک 1 سال بعد اس سے بدتر معاشی بحران آئے گا اس ملک میں۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ کب تک آپ دنیا سے بھیک مانگیں گے؟ اور ایک دن آپ یہاں تک جب دب جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ وہ دو جو ہمیں چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے ہمیں بتاؤ؟ وہ دو جو ہمیں چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے۔ آئین نے آپ کی حدود و قیود مقرر کر دی ہے، کیوں نہیں رہتے اس کے اندر؟ اس ملک کے لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے، اپنی حکومت منتخب کرنے کا بنیادی حق دیا جائے۔ انف ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ بار بار ایک ہی تجربہ آزمانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کامیابی کی کنجی ہے، کبھی ریئیکشن بھی آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ادارے اس ملک کی بہتری میں بہتر فیصلے کریں گے۔ عوام کے حق حکمرانی کو اب تسلیم کیا جائے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب ملک اس مشکل حالات میں داخل ہو چکا ہے کہ لوگ روٹی سے مجبور ہیں۔ بجلی کے بل لوگوں کی سکت میں نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے ہیں۔ بھوک تہذیب، تمدن، اخلاقیات سے آری ہوتی ہے، پھر کسی کے گھر نہیں محفوظ رہیں گے، کسی کا محل جتنا سیکیورٹی لگا لو، جو مرضی ہے کر لو، پھر کوئی محل محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ غریب جب جاگتا ہے تو پھر جاگ جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ غریب کو احساس ہو جائے کہ اس کے رائٹس کیا ہے اور کون اس کے حقوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کون ہے جو اس کے حق کو لوٹ کے کھا رہا ہے، تو پھر غریب انتقام پر نہ اتر آئے۔ جس دن غریب انتقام پر اترا پھر اس سے بڑا کوئی عدل نہیں ہوگا۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔